میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں یا اپنے سراؤنڈنگ میں ریلیٹیوس کی بات کروں تو ہمیشہ ریلیجیس ایجوکیشن میں اس کو ڈالا جاتا ہے جو کہ ہماری ورلڈلی ایجوکیشن کے اندر پرفارم نہیں کر سکتا، فارمل ایجوکیشن میں پرفارم نہیں کر سکتا. جس کی وجہ سے پھر میں نے ایک اسپیکٹ جو پچھلے سوال میں مینشن کیا تھا، جو ایتھزم کا اسپیکٹ ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کو آنسر نہیں کر سکتے. ایتھزم صرف اس وجہ سے ہے، وی بینگ دی نائب اینڈ خلیفہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر ناٹ ایبل ٹو we can say justify the existence of Allah subhanahu wa ta'ala in front of those who are not believing in it. تو یہ قصور تو میں یہ سمجھوں گا کہ ان کا تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو ڈاؤٹ، بٹ if I'm able to convince them تو پھر یہ شاید پرابلم کم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ زیادہ ہے کہ ہم انہیں ایتھزم سے روکیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں ایتھسٹ کہہ کے ملحد کہہ کے دھتکار دیں سوسائٹی سے، کیونکہ ہم انہیں جہنم کے عذاب سے بچا نہیں رہے. تو اس کے اوپر آپ اگر یہ بتائیں کہ فرینڈز آف قرآن کی اگر ہم اسٹریم لائن کی بات کریں کہ کیا یہ ہماری فارمل ایجوکیشن کی اسٹریم لائن جو ہے اس کو یہ ایڈریس کرے گا یا یہ آپشنل ہوگا، یہ کس طریقے سے اس پرابلم کے ایڈریس کرنے کے اندر ہمیں ہیلپ ہو جائے گا؟ دیکھیے جو ہمارے اپنے پروگرامز ہیں اس کے اندر تو اوبیسلی ہم نے اس کو پراپرلی اس کا پارٹ بنایا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسلام کے امبیسڈرز ہونے چاہیے، اسلام کے امبیسڈرز ہونے چاہیے، میسیج کیریئرز ہونے چاہیے، اور لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کے جو کویسچنز ہیں اس کو ایڈریس کریں. بڑی امپورٹنٹ ہے، بجائے بننے کے ہم تو کہتے ہیں ان کی پارٹیسپیٹری انوالومنٹ ہونی چاہیے اس چیز کے اندر کہ وہ لوگوں کو اس چیز سے بچائیں، نہ کہ وہ خود ہوں. تو ہمارے پروگرام سے تو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں روکا کہ نعمان جو ہے وہ لوگوں کو دین کے حوالے سے بتائیں، کسی نے نہیں روکا. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن کریم کے اندر جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہیں یہ کہ اس کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو وہی لوگ بیسیکلی جو ہیں وہ ہدایت والے، مینس یہ کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک صرف اور صرف سیگمنٹ کی ذمہ داری ہے، ایک گروپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے لوگوں کو دین کا بتانا ہے؟ تو اس طرح تو بالکل بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم اور دین اسلام ایک گلوبل اور ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے، اور پوری کی پوری دنیا، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اوپر یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک جگہ کے لیے اس کو نہیں بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تمام جہانوں کی بات ہو رہی. تو ہم تو صرف ایک دنیا کے حوالے سے یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں. جب تک ہم انجینئرز اور ڈاکٹرز اور اس طریقے سے جو مین اسٹریم پروفیشنز کے ٹیچرز جب تک کہ وہ دین کے داعی نہیں بنیں گے مسئلہ حل نہیں. آپ نے یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ میری ایک ناقص انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے کس چیز سے؟ سٹارٹ ہے تعلیم سے. وہ تعلیم جو آپ کی تربیت کرے، اور تربیت میں پہلی جو چیز ہے سمجھنے کے لیے وہ ہے آپ کا عاجز ہونا. اب حقیقی طور کے اوپر عاجز ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو یہ پہلا پرنسپل ہے. آپ اب ذرا کاؤنٹ کر لیں جو بیسیکلی اسلامک اسکالرز ہیں، یہ جو اسلامک اسٹوڈینس ہیں انفارچونیٹلی، ان میں کتنی عاجزی ہے، ہم میں کتنی عاجزی ہے، ایک استاد میں کتنی عاجزی ہے، ایک سیاستدان میں کتنی عاجزی ہے، ایک مدر میں کتنی عاجزی ہے، میں کتنا عاجز ہوں. مطلب مجھے تو میں کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا، مطلب میرے اندر تو کسی قسم کا کوئی پیشنس لیول ہے ہی نہیں. تو اگر میرے یہ حالات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میری تربیت تو نہیں ہوگی. میں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے میں سائنٹسٹ ہوں، چاہے میں جو ہے وہ ایک ریولوشنری قسم کا ٹیچر ہوں، مگر میں عاجز نہیں ہوں تو مجھ پہ کوئی تربیت نے کام نہیں کیا. میرے تعلیم کی جو ڈیفینیشن تھی وہ مائنس ہو چکی. اس تربیت سے پھر آپ کا شعور اوپر ہونا، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دماغ جو ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اللہ پہ یقین لانا ہے. تو پھر وہاں سے میرا ایمان جو میں نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا اور آخرت دن پہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور پچھلے انبیاء کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، یہ بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوا. اور شعور سے ہوتے ہوئے میں نے کس طرف جانا ہوگا؟ میرے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اوپن ہوگی. مگر اس کو اوپن کرنے سے پہلے مجھے دنیاوی چیزوں کا کتنا آئیڈیا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. مطلب شعور کے بعد تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے کیا ورلڈلی چیزوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، پانی کا پروسیس مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمانوں سے مراد کیا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور آگ کیسے جلتی ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کھاتے اور پیتے اس لیے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں. کیا ہم کوئی تھنکر ہیومن بینگ بن رہے ہیں؟ تو مومن تو نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو سوچتے ہی نہ ہو.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کافروں کے بارے میں کیسے بات کی ہے کہ دیکھو یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ کافروں کی طرح کھاتے ہیں. مطلب کھانے سے بیسیکلی کیا مراد ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک ہارریبل فیکٹ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی سے, ماشاء اللہ کافی عرصے سے جو ہے وہ دین کے اوپر کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, اور فزیکل ہیلتھ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اپنا جو ہے وہ اس وقت پی ایچ ڈی کا جو ہے تھیسس لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی کراچی میں ریسرچ کی ہے, اور کراچی میں جو مطلب یہ کہ مسجدوں کے جو امام ہیں ان کی تنخواہ 12,000 روپے بنتی ہے. مطلب آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا 12,000 میں بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. اچھا 12,000 میں اپنی گروسری کر سکتا ہوں. 12,000 میں کس طرح کا لائف سٹائل رکھ سکتا ہوں. تو مطلب پوائنٹ اس کہ اگر اتنے بڑے مسائل بن چکے ہیں, اور اس کو آپ ذرا کمپیئر کر لیں. ہم فار ایگزامپل ایک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ ان کی ڈگریز تو دیکھیں, مطلب دین کی انڈرسٹینڈنگ, مطلب جس طریقے سے اوبیسلی ہمارے پاس آٹومنس جو ہیں وہ گزرے ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھیں کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں, ان کی ڈسکشنز آپ دیکھیں, اور آج کے آپ حالات دیکھیں. پوائنٹ اس کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا قصوروار تو میں خود ہوں, سب سے بڑے قصوروار آپ ہوں گے. پوائنٹ اس کہ ہم نے کیوں نہیں قرآن کریم کو بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, کون ہے جو دین خدا کو بیسیکلی کیا کہے, نکلے اس کے لیے, اس کو بچائے, اور بیسیکلی اس کا میسیج لوگوں تک پہنچائے. تو پوائنٹ از اگر وہ کام میں خود ہی نہیں کر رہا تو پھر میں کس سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. فزکس میں تو پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, میتھمیٹکس میں ہم ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, ایم بی بی ایس کرنے کے لیے ہم بڑی ایفرٹ لگا رہے ہیں, ساری کتابیں پڑھنے کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. اب بٹ ایک جو قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا, اور ہمیں لگتا ہے کسی ایک طبقے کی ذمہ داری ہے. ایک وہ علم ہے جس سے آپ نے دنیا گزارتی ہے. آپ کو فزکس کا علم سکھا دیا جاتا ہے, آپ کیمیا دان بن جاتے ہیں, آپ جو ہے وہ بیسیکلی زبردست قسم کی انٹیگریشنز اور انٹرپریٹیشن انالیسس کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, کرٹیکل تھنکر آپ بن جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو سفر ہے پھر وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دے. تو پوائنٹ اس کہ وہ کوئی بھی اسٹرائیو کرے اس چیز کے لیے اس کو وہ چیز ملتی ہے. تو مسلمان کرے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا کرے اس کو بھی چیز ملے گی. تو یہ تو آپ یہ کہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یہ بالکل اس کے اندر پروگریس کرنا, اور یہ مطلب یہ کہ یہ دین کے کوئی اگینسٹ چیز ہے, بالکل بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو علم کہا ہے, اور اپنی مثال یہ دی ہے کہ آپ چھوڑ دیں. یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, بیسیکلی ان کے تھرو ہم نے میسج پہنچایا کہ یہ آپ سے مطلب علم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ تمام درختوں کو اکٹھا کر لیں اور ان کو بیسیکلی قلم کے طور پہ استعمال کریں, سمندروں کو جو ہے وہ سیاہی کے طور پہ استعمال کریں, تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, میرا علم ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے وہ ہے ہی کہ انسان کو وہ فراست کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو معرفت اٹ سیلف علم ہے. تو آپ کو دیکھیں جو ایک سفر شروع ہوا تعلیم سے اور وہ پہنچا جو ہے وہ معرفت الہی تک, تو وہ تو ایک بیسیکلی سفر ہے, بیچ میں اس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور اس کو کرتے 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 انسان آگے جائے گا. تو آپ یہ کہیں کہ اس کو سائڈ پہ کر کے سارا کا سارا دنیاوی علوم کو اور ہم معرفت الہی تک پہنچنے کی کوشش کر لیں گے آج کے دور کے اندر. تو آج روبوٹکس کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, آج ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے. آپ کو ڈسٹرپشن کرنی ہے, آپ نے سوشو اکنامک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, آپ دین کو سمجھیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں دین کے مطابق کریں. آپ بہترین تاجر بھی ہوں مگر انصاف کرنے والے, آپ بہترین تاجر ہوں مگر سچے ہوں, تب ہے نا اچھی چیز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو سچا تاجر ہے روز محشر وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں, ہم اپنے تاجروں کے حالات چیک کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ تھیسس سیل ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, باقاعدہ اس کو ہماری جو ہے وہ ایز اے سیلس پرسن ہم اس کو بیسیکلی ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کو آپ بالکل ایسے جیسے ہم سیلس کرتے ہیں نا کسی چیز کی, تو ایسے ہم اپنا ریسرچ ورک سیل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول. تو پوائنٹ اس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس طرح کے لوگ پسند نہیں ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سچے ہیں, سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ہر چیز کو بیسیکلی قرآن کریم کے مطابق کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, کہ آپ کے پاس ریشنالٹی بھی ہو, آپ کے پاس لاجک بھی ہو, آپ ایک تھنکنگ ہیومن بینگ بھی ہوں, آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہوں. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبدیلی مجھ سے ہے, اور اگر میں ہی اس تبدیلی کا آغاز اپنے سے نہیں کروں گا تو شاید میں کسی اور کو کہہ نہیں سکتا. اور اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ہی ہم نے اس چیز سے کیا تھا کہ وہ بات ہم کہتے ہی کیوں ہیں جو کہ کرتے خود نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے سورہ صف میں فرماتے ہیں
اور اسی طریقے سے ایک غور و فکر کرنے والی اور بھی بات جو کہ آپ کی ڈسکشن سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم اگر خلفاء کے دور کی بات کریں اور اس کے بعد میں تابعین تبع تابعین کے دور کی بات کریں تو دین ان کے لیے کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے لیے جیسے وہ تمام علماء آپ کہہ لیں یا امامت کرنے والے جو مساجد کے اندر لوگ ہیں, کیونکہ یہ ذریعہ معاش ان کے لیے دین بن چکا ہے اور ان کو وہ سکلز ڈیولپ نہیں کی جاتی جو کہ ان کو دنیاوی سکل سیٹ کی طرف لے کر جا کے اور اس ٹیلنٹ کے اوپر پلیس کریں جو کہ آج کی نیڈ ہے. اس وجہ سے پھر بہت سی چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں جب آپ کا سوشل فیبرک, اکنامک فیبرک ڈسٹرب ہوتا ہے. سر ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, ہم نے بہت سے پہلوؤں کے اوپر بات چیت کی. لاسٹ کے اوپر فرینڈز آف قرآن کے بارے میں آپ ایک کنکلوزیو سمری اپنی طرف سے کہنا چاہیں کہ یہ کیا ہے, اس کو ہمارے لیے اس وقت اس کو فالو کرنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور قرآن کو اپنا دوست بنانا کیوں ضروری ہے, اس کے اندر آپ آنے والے ٹائم میں کیا کیا اقدامات لیں گے اور لوگوں سے آپ کیا سپورٹ چاہتے ہیں. تو اس میں آپ اپنی کنکلوزیو ریمارک شیئر کیجیے اور ایک سمرائز اگر آپ کر سکیں تمام بات کو, تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس سیشن کو اپنی کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. دیکھیں, ایک تو آپ نے خود بات بڑی اچھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ تمہیں جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کا تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کو مال کمانے سے جوڑ دیا جاتا ہے, اور سب سے خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو پوائنٹ اس کے کہ القاسب حبیب اللہ, اس قول کے مطابق یہ ہے کہ جو قاسب ہے وہ تو بیسیکلی ہاتھ سے کام کرنے والا ہے. آپ دیکھیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجارت کو پریفرنس دی, بٹ جو ہاتھ سے کام کرنے والا تھا اس کو بڑا پسند فرمایا. تب یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا دوست ہے جو محنت کر کے پیسہ کماتا ہے. تو پوائنٹ اس کے جب تک میں ایفرٹ کر کے اپنے معاش کو مطلب بیسیکلی معاش کا انتظام نہیں کروں گا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوں گی کہ میں بڑی کوئی آسانی سے اور ایزی منی کے تھرو میں لینا شروع کر دوں گا, اس سے میری سوسائٹل کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بہتری نہیں آنے لگی. اور یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک پروون چیز ہے معاشرے کے اندر کہ جب سے ہم نے یہ ایزی منی کی طرف بھاگنا شروع کیا ہے, ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح سے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پہ آ کے لگ چکا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں آج ہمارے فلسطین کے حالات دیکھیں, یہ دوسرا پارٹ جو آپ نے خیر کہا بھی, فلسطین کے حالات آپ دیکھیں, ہم نے یمن کے حالات دیکھے, ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیریا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, افغانستان کی ایگزامپل ہمارے سامنے, پاکستان کے حالات ہمارے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو آپ لڑتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے, ہم تو نہیں لڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے بیسیکلی کیا ہے کہ دیکھیں پوائنٹ اس کے لڑنے سے مراد ہے جد و جہد کرنا. ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ اس کے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول ہے ان کا, اس کے پیچھے ان کی ایک ایفرٹ ہے. ہم اس سے زیادہ ایفرٹ کر لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہر کامیاب آدمی سے حسد ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا تھوڑا سا کوئی جو ہے وہ بات ایسی کرتے جو مجھے پسند نہیں ہے, اس سے جو ہے وہ ہماری ضد شروع ہو جاتی ہے. تو پوائنٹ اس کے جب تک کہ ہم نفسانی بیماریوں کو پہچانیں گے نہیں اور پروگریس کی طرف جائیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کہ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ خود آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں کیا کہتے ہیں کہ وہ میں وہ نہیں ہوں کہ مطلب بالکل میں فری بیٹھا ہوں, بلکہ وہ یہ کہ بنانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت مصروف ہوں. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ بڑی ایک مصروف ہستی ہے. تو پوائنٹ اس کہ ہم نے جو ہے وہ ان کا جو خلیفہ ہے نا وہ بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ ایک چیز دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس شخص سے کلام نہیں کیا کرتے تھے جو فارغ ہوتا تھا, جو فری بیٹھا ہوتا تھا, جو اپنا وقت ضائع کرتا تھا. ہم اپنی ذرا قوم کے اوپر ذرا اندازہ لگائیں, اپنی امت کے حالات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ, کی سٹیٹس دیکھ لیں, اب تقریباً کچھ 4 کروڑ کے قریب ہمارے جو ہے وہ گداگر معاشرے میں پھر رہے ہیں, اور جو بیسیکلی صرف اور صرف کسی کے رحم و کرم پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا خلیفہ کسی کے رحم و کرم پہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں بیسیکلی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ان سب باتوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بیسیکلی اس میسج کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جائیں گے. ہمارے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ اوپن کریں گے, اور کوششیں کریں گے کہ قرآن کریم کو بیسیکلی اپنی زندگی کے اندر انٹیگریٹ کریں. بیسیکلی قرآن پاک اس لیے نہیں آیا
کہ اس کو پڑھ کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بس اس کو رکھ دینا ہے کہیں، یا فار ایگزامپل میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے. اب اپنے معاشرے پہ دیکھیں، مطلب ہمارا فوکس یہ ہے کہ میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے. آپ یہ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ہمارے جو بلو دا پاورٹی یہاں پہ رہتے ہیں. ہم اپنے ذرا مالی حالات دیکھیں تو پوائنٹ اس کہ ہم لوگوں کو ضرور بیسیکلی سپورٹ کریں، مگر سپورٹ کرنے کے ویز اینڈ مینس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. مطلب یہ کہ ہم نے بھی یہ کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آسانی سے شارٹ کٹ سے ہو جائے، پیسے جن کو چاہیے انہوں نے ایزی منی کی طرف جانا شروع کر دیے ہیں، جن کو جنت میں جانے کی بیسیکلی خواہش انہوں نے بھی شارٹ کٹ کے راستے نکال لیے ہیں. ایفرٹ کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر رہے. سو میرا جو میسج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وی آل نیڈ ٹو پٹ آر ایفرٹس. ہمیں کولیبریٹو کام کرنا چاہیے. ہم نے اپنی ایک بہترین کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ پورے معاشرے کو بہتر کرنا ہے. اور اس میں یہ کہ وہ جیسے علامہ نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. پہلے خلافت مجھ پہ قائم ہوگی، پھر اس کے بعد معاشرے پہ قائم ہوگی. میرے پہ قائم ہوئے بغیر معاشرہ چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بیسک پوائنٹس ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 فیکٹرز بتائے ہیں. مجھے ایک مان لو، آخرت کے دن پہ یقین کر لو، اور انفاق فی سبیل اللہ کر لو. ہم کتنا انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کو ہم خود بیسیکلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو، جیسے ہم نے کہا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کوانٹیسینشلی مسلمس انوویٹیولی ورلڈ کلاس، تو وہ ہے یہ کہ ہمیں ایک کلاس ایسی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ ہم بیسیکلی جو ہے مسلمان ہیں، بلکہ وہ خود ہمارے ایکشنز جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو وہ ایکشنز ایسے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بیسیکلی ہم کس کلاس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کا رنگ چڑھ گیا. تو وہ رنگ اللہ کرے کہ ہمارے اوپر چڑھ جائے انشاءاللہ العزیز، تو جس سے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. اور تمام ان لوگوں کے کبھی جنہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا، آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم نے جو اس سارے پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی بات ہم نے غلط کی جو کہ ہماری عقل کے مطابق تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس پہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. Until next time, stay tuned, stay guided and stay a friend of Quran. اللہ حافظ.